ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قال بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل فاتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا ولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنا لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. اور جب تیری بات چھڑی جب بھی تیرا نام آیا جب تیری بات چھڑی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ جب تیری بات چھڑی جب بھی تیرا نام آیا جب تیری بات چھڑی جب بھی تیرا نام آیا
دل کو تسکین ملی دل کو تسکین ملی درد کو آرام آیا دل کو تسکین ملی درد کو آرام آیا جب تیری بات چھڑی جب بھی تیرا نام آیا ظلمت شب کو اجالے میں بدل ڈالا ہے ظلمت شب کو اجالے میں بدل ڈالا ہے میرا رونا بھی شب ہجر بڑا کام آیا میرا رونا بھی شب ہجر بڑا کام آیا جب تیری بات چھڑی جب بھی تیرا نام آیا دل کو تسکین ملی دل کو تسکین ملی درد کو آرام آیا ان کے میخانے سے ملتی ہے مرادیں سب کو ان کے میخانے سے ملتی ہے مرادیں سب کو ان کے میخانے سے ملتی ہے مرادیں سب کو کب کوئی تشنا رہا کب کوئی تشنا رہا کب کوئی ناکام آیا کب کوئی تشنا رہا کب کوئی ناکام آیا جب تیری بات چھڑی جب بھی تیرا نام آیا دل کو تسکین ملی درد کو آرام آیا سارے عالم کی فضا نور سے معمور ہوئی سارے عالم کی فضا نور سے معمور ہوئی جب وہ خورشید جہاں تاب سر بام آیا جب وہ خورشید جہاں تاب سر بام آیا جب تیری بات چھڑی جب تیری بات چھڑی جب بھی تیرا نام آیا دل کو تسکین ملی درد کو آرام آیا شکر زد کے بلا یا شہدین حافظ شکر زد کے بلا یا شہدین
کا پیغام آیا للہ الحمد کے محبوب کا پیغام آیا جب تیری بات چھڑی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ جب تیری بات چھڑی جب بھی تیرا نام آیا جب بھی تیری بات چھڑی جب بھی تیرا نام آیا دل کو تسکین ملی دل کو تسکین ملی درد کو آرام آیا جب تیری بات چلی جب بھی تیرا نام آیا سارے صاحب ذوق و شوق دے نال آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جھوم جھوم کے ساتھ سام پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ فرمایا مولا تبارک و تعالی فلما جاء آل لوط المرسلون ساریاں حمداں ساریاں سناواں ساریاں تعریفاں واسطے ذات وحدہ لا شریک دے جس ذات پاک کا کوئی شریک نہیں نہ کوئی ذات اندر نہ صفات اندر اللہ تبارک و تعالی دی ذات اندر بھی کوئی شریک نہیں اللہ تعالی دی صفات اندر بھی کوئی شریک نہیں اللہ تبارک و تعالی دے افعال اندر بھی کوئی شریک نہیں اسا کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں عرض کی تھی کہ حضرت لوط علیہ نبی نا وعلیہ الصلوۃ والسلام دا واقعہ گزر چکے ہے واقعہ ہو گیا ہے مولا تبارک و فرمایا فلما جاء لوط المرسلون اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اور جس وقت لوط علیہ نبی نا وعلیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر فرشتے آئے مرسلون فرشتے جمع بہت فرشتے آئے قالا انکم قوم منکرون حضرت لوط علیہ نبی نا وعلیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے تسی تو کچھ بگانے لوگ ہو بگانے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رسول نے اپنی فراست دے نال معلوم کر لیا کہ بگانے لوگ نے قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمکرون بلکہ انہوں نے آخیا آسی تھوڑے کو لے کے آیا جہد اے لوگ شک کرتے ہیں وآتیناک بالحق وإنا لصادقون فرمایا اسی حضور آپ کے پاس حق دے نال آیا کہ اسی یقیناً سچے فأسر بأهلك بقطع من الليل اے لوط علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں راتوں رات ہی لے چلو رات دے کچھ حصے چ لے چلو واتبع ادبارہم انہوں دے پیچھے پیچھے تسی چلو اگے اگے انہوں نہ لو تے پیچھے پیچھے انہوں نے چلو واتبع ادبارہم آپ پیچھے پیچھے چلو انہوں دے اگے انہوں دے پیچھے بھلا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون کہ تواڈے وچوں کوئی بھی پیچھے نو پھر کے نہ ویکھے
وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، ہن سدھے چلے جاؤ جتھے تانوں حکم ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اللہ تبارک و تعالی فرمایا اساں نے انہاں دا حکم فرما چھڈیا، انہاں دا فیصلہ سنا چھڈیا، اللہ دا بیرا ہولائے مکتوم مصبحین، کہ صبح ہوندیاں ہی انہاں کافراں دی جڑ وڈی جائے گی، دن چڑھدیاں نال ہی دن ہوندیاں ساری انہاں کافراں دی جڑ کٹی جائے گی، جڑ وڈی جائے گی۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، آئے شہر والے خوشیاں مناندے ہوئے بڑے خوش ہوئے۔ قال ان هؤلاء ضيفي ولا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون۔ حضرت لوط علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے تے میرے پرونے نے، اے تے میرے مہمان نے، کہ مینوں فضیحت نہ کرو، میرے مہماناں دی رسوائی نہ کرو، مینوں خجالت تے شرمندگی ہوندی ہے۔ واتقوا اللہ، او ڈرو اللہ تو، ولا تخزون، اور مینوں شرمندگی کہ مینوں خجالت ہوندی ہے، مینوں شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو، اور مہمان دی بے عزتی نہیں کری دی۔ قالوا، قوم کہنے لگی اولم ننہک عن العالمین، کیا اسی تانوں منع نہیں کیتا جہان والیاں کو دنیا دے معاملے وچ؟ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اے سونیا تسی دنیا دے معاملے وچ حصہ نہ لیا کرو، تانوں کنی واری روکیا ہے؟ الم قالوا اولم ننہک، آکھن لگے کیا نہیں تینوں منع کیتا سا عن العالمین، جہان والوں تانوں روکیا اے دنیا داری دے کام نہ جے انہاں وچ حصہ نہ لیا کرو۔ قال هؤلاء بناتی، فرمایا حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے میریاں بیٹیاں نے، ان کنتم فاعلین، جے تسی کرنا چاہندے ہو، لامرو کا، اے میرے محمد مصطفیٰ، اے محبوب من، اے محفوظ معصوم من، اے میرے محبوب تیری جان دی قسم ہے، سونے تیری زندگی دی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک او لوگ اپنے نشے وچ پڑ کرے سرانے وانے ہوئے سن۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، سو پکڑ لیا انہوں نے چنگاڑ نے، مشرکین، جدو دن چڑھیا سی ادو چنگاڑ نیان پھڑیا تباہ و برباد کر چھڑے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا، اسا کر دیتا انہوں دے اتلیاں نوں، اسا کر دیتا اس بستی دا اتلا حصہ سافلہا، ادھے تھلے اس بستی دا تھلا کر چھڑیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اساں برسائے انہاں دے اوتے پتھر کھنگراں دے وچوں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک دے وچ نشانیاں نے فراست والیاں دے واسطے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، کہ بے شک وہ جڑی بستی ہے وہ رات ہوں تک اس کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ رات ہے کہ ہوں تک چل دے کافر سے گزرتے ہیں، تو غضب الہی دے جڑے آثار نے وہ دیکھن چاہتے ہیں رستے کے اندر۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، یقیناً وچ اس دے نشانیاں نے واسطے ایمان لیون والیاں دے واسطے مومناں دے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، کہ بے شک جڑے چاڑی والے لوگ سن وہ ضرور ظالم سن۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ،
اسا بدلا لیا انہاں دے کولوں وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ اور بے شک جہاں دونوں بستیاں نے وہ بالکل ظاہری سامنے نے تمام حمداں ساریاں ثناواں ساریاں تعریفاں واسطے ذات وحدہ لا شریک دے جس ذات پاک دا کوئی شریک نہیں نہ کو ذات اندر تے نہ صفات اندر کروڑ کروڑ دفعہ درود پاک اتے امنا دلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہ دے نور پاک نو مولا تبارک و تعالی نے اپنے نوروں بلا کیف و تشبیہ پیدا فرمایا اج حضرت لوط علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دا حال رستے دے وچ حضرت ابراہیم علیہ نبینا اتنا کواں پاک دا رب تے نال فرشتے آئے تے پہلو حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے قالوا لا تعجل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اے ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جی ڈرو نہ اسی تمہیں بشارت دین آیا ایسا بچہ جڑا علمدار ہوئے گا بھی بچہ تو ہوئے گا بھی عالم ہوں آدھے نے نبی ولی نو رب علم غیب نہیں دیندا پیٹاں دا آم مولوی نے داڑیاں سارے کوئی پڑھتے ہیں تو گل کی کہہ رہے ہیں نبی نو علم نہیں دیتا جاتا اتنے آئے نے نبئہم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ وقالوا سلاما فقالوا جمع سی گیا فقالوا سلاما انہاں پڑھونے نے حضور نو آخیا سلام علیکم جڑا اردو ہے واحد جمع فارسی ہے واحد جمع پنجابی ہے واحد جمع کہ عربی ایک دو تے تین تو جمع ہوتی ہے گھٹ تو گھٹ تینوں تو بندے گھٹ نہیں جڑے پرونے آئے نے ہوں وہ پرونے آتے نے آدھے نے لا تعجل اے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسی ڈرو نا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اسی تانوں بشارت دینے رب تہاڈے گھر مورا دے گا جڑا علم والا ہوئے گا لڑکی ہونی ہے کہ لڑکا وہ کتنے گئی تھوڑیاں تا قرآن رد کرتا ہے دماغ نو صحیح کر کے قرآن پاک پڑھو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی ہوئی ہے 40 قسم دی 40 قسم ہے وحی دی اور ہر وحی حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا شریف نسیم الرہاشی سے نقل فرمایا حضور فرماندے نے کہ 40 قسم دی وحی ہے اور 40 قسم دی وحی میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے وچ ظاہر وحی ہے جبریل امین دا ہونا اس وحی دا ہونا ایک بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ دی کلام جنہوں حدیث کرسی کہتے ہیں وحی ہے جلی وحی ہے خفی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک نو او جے واقعہ آگے گزرے سن حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت لوط علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام دا تو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی جلی دے نال اپنے محبوب پاک نو اے خبراں دسیاں سونا فرشتے آئے فرشتے کہیں گے اے ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تساں ڈرنا نہیں اسی تے تانوں منڈے دی بشارت دین لئی آیا جڑا علم والا ہوئے گا لو بھائی آدھے سی 5 چیزاں دا علم خدا نے کسی نو دیندا ہی نہیں ہوں تعویل کرو وہ بھی ایڈ کرو یہ بھی ایڈا کرو پھر دو دے وچ فیصلہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ دے علم غیب ذاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں چاہے اپنا علم غیب عطا فرما دے ادا کرنا انہوں کو روکن والا نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا امام مالک موطا امام مالک اٹھا کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سجا ام المومنین معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عائشہ فرمایا جی فرمایا پتر تواڈے نال مینوں کوئی چنگا نہیں کہ جڑی یہ وراثت ہے نا پچھوں کہ دوویں بھرا تے دوویں بھیڑاں بن رہے ہو دوویں بھرا تے دوویں بھیڑاں عبد الرحمان بن ابو بکر تے محمد بن ابو بکر 2 بھرا سن
تو مائی صاحب فرمان لگے مائی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دو بھرا تے ٹھیک نے تے میری بہن کہڑی ہے میں تے کلی ہاں معلوم المومنین مائی کتاب الہبہ تے موطا امام مالک دے اندر کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد مائی صاحب فرماتے توجہ دے نال حضور دو بھرا ہوئے کہ وہ جی بہن ہے وہ کہڑی ہے حضور فرمائیں گے ایک بنت خارجہ دے پیٹ اندر اللہ تبارک و تعالی نے بچی دینی ہے کوئی ایسا ہو کر کے شہید کے مطابق بند کر لے ایک دی ہے میرے محمد مصطفیٰ دی نگاہ دے پڑے اے حضور کی نگاہ دے پڑے ہوئے نے حضرت ایک مائی صاحبہ آئیاں حضور علیہ السلام نے سامنے عرض کی جی سونے مینوں اج خواب آئیے چاند آسمان لے کے میری چوری چ آ گیا فرمایا مائی صاحبہ جی فرمایا تو دائی ہے آپ کی نظروں کے سامنے یہ اس گھر کا ماڈل ہے کہ کائنات کی تمام رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ اسی گھر پر برسی. اس مقدس مسکن کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلی جو چیز ہماری نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے وہ ہے اس گھر کی سادگی. ایک لمحے کو تصور کریں کہ ہمارے پیارے آقا کے زمان و مکان جن کی دست رسمی تھے جو نہ صرف اس ظاہری جہاں بلکہ دوسرے جہانوں کے بھی سردار تھے اور اگر مختصراً کہا جائے تو وجہ تخلیق کائنات تھے تو وہ اس دنیاوی زندگی کو کیا حیثیت دیتے تھے. سب سے پہلا منظر جو آپ کی اسکرین پر ہم شیئر کر رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ساخت کیسی تھی, اس کا سٹرکچر اور اس کا ڈیزائن کیسا تھا. اگر آپ اس ماڈل ہاؤس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گھر کے مرکزی دروازے یعنی داخلی راستے کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا احاطہ تھا جس کے ایک کونے پر ایک چارپائی اور زمین پر ایک تلائی بچھی ہوئی تھی, اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہی وہ بابرکت کونا تھا جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے کے بعد استراحت فرمایا کرتے تھے یعنی آرام کرتے تھے. اسی احاطے کے دوسرے کونے پر کھانا پکانے کے برتن وغیرہ اور آٹا پیسنے کے آلات وغیرہ پڑے ہوتے تھے, اور اس کے کونے پر پانی کا ایک کچا گھڑا پڑا ہوتا تھا جس میں آپ کے غلام بیر غرس, بیر سقیہ اور مالک بن نظر کے کنویں سے آپ کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی لایا کرتے اور ان گھڑوں میں بھرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر میں پانی لایا جاتا تو اس کے بعد ایک مشکیزے میں ڈال کر اسے مزید ٹھنڈا کیا جاتا. گھر کے مرکزی داخلی دروازے کے ساتھ یہ جو احاطہ موجود ہے آپ نے ایک چارپائی اور تنائی نما بستر بچھے ہوئے دیکھا تھا. اسی کونے میں بھی ایک آپ کو چمڑے کی بنی مشک بھی نظر آئے گی. یہی وہ مشک ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کا پانی رکھا جاتا تھا. اور خواتین حضرات اب بڑھتے ہیں گھر کے اندرونی حصے کی جانب. آپ کو احاطے میں ایک داخلی دروازہ بھی نظر آ رہا ہوگا. یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندرونی حصے کی جانب آیا جایا کرتے تھے. اب اپنی اسکرین پر جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ کاشانہ نبوت کا اندرونی نظارہ ہے. یہ جو آپ کو اسکرین پر روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی حکومت نے اس اندرونی حصے کو روشن کرنے کے لیے ان برقی کنجیوں کا بندوبست کیا ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری حیات طیبہ میں اس حصے میں ایک آلہ ہوا کرتا تھا جن میں چراغ دھرا جاتا تھا جو سر شام جلا دیا جاتا. اس حصے کی کچی چار دیواری میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فرش پر کھجور کی چٹائیاں دھری ہوئی ہیں. ان چٹائیوں کے ایک جانب چارپائی نما ایک چیز پڑی ہے جن پر استراحت فرمانے کا انتظام ہے اور ساتھ ہی زمین پر ٹاٹ دھرا ہوا ہے. کائنات کے سب سے افضل بشر دو جہانوں کے سردار ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ نرم بستر پسند نہیں فرمایا کرتے تھے اور اکثر اوقات عبادات کرنے کے بعد آپ زمین پر ہی لیٹے رہتے. اور ذرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھر کے اندرونی حصے کی چھت کا نظارہ کیجیے کہ ان پر کھجوروں کی چھال دھر کر اس پر سائے اور پردے کا انتظام فرمایا گیا ہے. کاشانہ نبوت کے اندرونی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو دیوار کے ساتھ کھجور کی کچھ خشک شاخیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کا ایک چھوٹا سا برتن, اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمانے میں عصا دھرا ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ ہی زمین پر وہ برتن پڑے ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں انتہائی محتاط
ساتھ طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کی کیفیت کا تذکرہ اس طرح فرماتے کہ عموماً آپ جو کی روٹی اور سرکہ استعمال کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اے اللہ آل محمد کے رزق کو بقدر زیست بنا، یعنی زندگی میں جتنا رزق درکار ہے بس اتنا ہی عطا فرما۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جب تیرا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو آپ کی جانب گریہ و زاری میں لگا رہوں۔ آپ نے زہد و قناعت کا درس دیا۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا۔ عرب کے ہر گوشے سے دولت کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عرب و عجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں وہی فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے مگر 2 وقت بھی سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہ کھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا، اور چند سے جو کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاں پہن رکھی گئی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کا عالم۔ آپ اپنی اسکرین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماڈل ہاؤس کے اندرونی حصے کا نظارہ کر چکے ہیں۔ آپ نے بستر دیکھا کہ کتنا سادہ بچھونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ کے جسم مبارک پر کچھ نشانات پڑ گئے۔ ابن مسعود سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں نرم چٹائی بچھا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے دنیا کی کیا ضرورت، میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرما کے زمانے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا۔ اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت بھی روایت کیے گئے ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بستر بچھا دیا تھا۔ آپ کے بستر کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھر دیے جاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کے معاملات کیا تھے اور دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ نے کیسے توازن قائم کیا، اس کے متعلق بہت سی احادیث روایت ہوئی ہے۔ چار دیواری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات ہمارے علم میں نہیں ہیں، چنانچہ ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے، پھر اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی تو ازواج مطہرات ہی جانتی تھی، اسی لیے وہی اس کے متعلق بہتر رہنمائی کر سکتی تھی۔ چنانچہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معاملات ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگوں کے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھاتے، گھر کا کوئی کام کاج ہوتا تو خود کر دیتے، گھر کے کسی چیز کی مرمت کرنی ہوتی تو خود کر دیتے، کوئی جوتا گانٹھنا ہوتا تو وہ گانٹھ دیتے، چارپائی سیدھی کرنی ہوتی تو کر دیتے، کسی کام میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوتی تو ہاتھ بٹا دیتے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسی طرح خاندانی معاملات میں آپ کی خاندگی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور انہی کی طرز زندگی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں یہی بات فرمائی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر۔ یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرح ڈھالنے کی سعادت نصیب۔ اُدے باطنی عمل نو جان دینے کہ حضور رحمنا دلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر بغیر گواہ تو رجم کرنا ہوندا تے میں عورت نو کر دیندا، ہن چونکہ گواہ کوئی نہیں، اس واسطے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ حکم ذات سے یا باطن تے نہیں۔
مولا کریم تینوں علم ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے جیڑی یہ بدفعل ہے، بندے تے بندہ چلتا، بندے تے بندہ چلتا، انہوں نے پہلا کم سی تسی تاریخاں اٹھا کے دیکھو، حدیثاں پاکاں، کلمہ پڑھن والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس قوم دے 10 کم بھڑے سن، 10 کم بھڑے سی۔ حضور امنا دے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا چگلیاں کرنیاں، بخیلیاں کرنیاں، مجلس پد مارنے، پد مار کے تو اچھی چی بولنا، نالے بندے تے بندہ چلنا، تے داڑھی بناونی اس قوم تو چلی ہے لوط علیہ السلام دی قوم تو۔ جب چھوڑا نے داڑیاں یہ ہونا پھر نہ داڑھی بناونی تاکہ ساری گاجی نہ کٹ جائے، داڑھی بنا دینی۔ اور داڑھی کی سی ایک سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ حضور امنا دے لال محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام دی قوم تو داڑھی بناونی شروع ہوئی، اگو ہندوستان دے وچ ہندو ہوئے نے، آتش پرست ہوئے نے، انہوں لوگوں پھر داڑھی بناونی شروع کر دی تاکہ میل نہ رہے۔ میرے کو جانم دا ستیاگ پرکاش ہے، انہوں نے لکھے کہ تاکہ منہ دے کے میل نہ رہے کھرک رہن دیجیے، انہوں نے لکھا یہ وجہ کر کے تو ہندوؤں کا کام، عیسائیوں کا کام، کلمہ پڑھن والے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ قرآن پاک نے داڑھی نو بیان کیتا، نبیوں کی سنت بیان کیتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے 16واں سپارہ، آپ نے آدھے برہان پھڑ لیا، داڑیوں پھڑ لیا، حضرت ہارون کیا فرماندے نے یا بنا اماں، اور میری ماں جایا حضور جی داڑھی پھڑ لی۔ ایک بیلی مینو آدھا محمد یوسف ہے جی اے داڑھی آئی تانی رکھتے مزہ لڑائی جی کوئی داڑھی نہ پھڑ لے تو میں جی تم تیام تو پھڑ لے پھر تیام کی لا لینا تو جی تھی پتر عورتوں بیویاں لڑائی جی کوئی تیام سٹھن تو پھڑ لے سٹھنا لا دے کوئی جواب ہے؟ شریعت محمد مصطفیٰ دی ہے، انجا آخو میں گناہگار ہاں، میں پاپیاں اپنی مرضی کرنا، میں محمد مصطفیٰ کی مرضی نہیں کرتا، میں محفل نہیں کرنا، مجلس نہیں کرنا، حکومت نہیں کرنا، یارہ نہیں کرنا، تے رب دے رسول محمد مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتا۔ ایک دن کی گل ہے، بارے ویلے لڑائی کم آ جاتی ہے۔ میں اپنے پنڈ سا، میرا شاگرد بابا، میرا بابا لگتا ہے اللہ بخش دعا کرو اللہ تعالیٰ جنت مقام عطا فرمائے۔ تے ساڈے گجر اکٹھے ہوئے تھے تے ساری کمائی وڈی دادی سی، تو جنازہ میں پڑھاਉਣਾ سی، وہی بڑی بڑی داڑھی سی اللہ بخش دی، تے لوکی وہ شریک بھرا سن جڑے آخر یہ تے حاجی یوسف کا پتر ہے، حاجی یوسف کا پتر ہے، وہ آخے وہ پوچھو تو صحیح مجھے پتر بھی بنا کہ نہیں، میرا بابا مینو آخے پوچھتے لو وہ میرے پتر بنا بھی ہے نہ رو، آخے وہ پوچھو اور میرے پتر اپنا بنا بھی آ گئی تھی ماحول کرتے ہو ہوں میری عادت سی وضو نماز جنازہ جائز، ویسے میں نے آخیا کہ سارے پنڈ کو 700 800 1000 بندہ گجرے کٹھی ہوئی مائی بڑی کلنا جمع والی پوترے والی دوترے والی غلام سور کی ماں اخیر تیرا کٹ ہوا وہ بابا کا ٹھک ہوں ایک میری والا دیکھو جی داڑھی بڑی وڈی ہو گئی بچ پی گئی نے جواں بچ پی گیا لیکھا آنا کر ایویں آواز کر دیکھنا اور لیکھا پی گئی ماحول کرتے رہے۔ ایک آدھا یار یہ کی کرنا چاہیے انہیں تو داڑھی مکنی کو نہیں جواں تو مکنیا کو، ایک آدھا دند کھاندی ہوں نکلی دی وہ کنگھی وہ کنگھی لیا ہے، دوجا بولیا جان محمد اے بچہ سارے پنڈ کا وہ جان محمد سی اتنے وہ آخر لگا میں تو سوکھا نہ دسنا ہے کی ایک باندری لے چڈے کہ چھتی جواں موگل نالے چٹوندی رہے گی نالے کھاندی رہے گی۔ ہوں جب یہ گل کی سارا مجمع ہس کے یہ ہستے پہلے میں نہ آگے ٹریا ہوں نا اگے مجمع جی تھی بیٹھے ہو دوروں تو میں بندے دیکھے ہستے کول مسجد قبرستان دے تبھی بڑا گسا ہوا۔ حضور آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبرستان سے کھاؤ پیو نہ، قبرستان سے ہسو نہ، جی کسی تازگی سے بیٹھے ہو انہوں نے تمہیں رون نہیں آتا، انہوں ورگا منہ ہی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں تازیت کے اندر شمار کرے۔ جی رو نہیں کم از کم افسوس والا منہ کر لے، ہسنا نہیں چاہیے۔ میں جو دوروں دیکھا دھیان مارے تو سارے کھے کھڑا کے نال تاڑیاں مارن پہ سارے اچھی اچھی پہ ہسن، میرے جڑے یار دوست داڑھی والے وہ بھی نال ہسن۔ وہ چاچا میرا سادہ جا بندہ سی بڑا وہ بڑا انہوں سارے ہسن پہ، جب میں دوروں دیکھا جھاڑ مارا ہسن پہ غصہ بھی اتنے بڑا، میں چپ کر گیا ٹری آیا
آدھے ایک غلام مجھے کہنا حاجی جی میں اج تو تیرے شکیر کا بہت بلا رہا میں کی ہوا اج تو فلانے آخیا وہ ہاتھ والی گل سی نا ہڑے آخیا داڑھی تو جواں نے مکڑیاں یہ ہوں باندری لے آئے میں آخو چاچا جی گل آخی ہے وہ بھی ہس کے آنا یار میں تو آخیا بھائی وہ چاچی کا نام لے کے آیا نام نہیں میں لگتا مجھ میں میری چاچی کا نام لے کے آخر لگا وہ تو مکڑیاں کونی تھی حاجی جی بال بڑے لمے لمے ہو جائے داڑھی مکڑی نے آگے باندری رکھ لے میرا اس پہ میں کہا گل سن چاچا یہ چاچے کے واسطے یہ واسطے تمہیں یاد آ گیا تو جدن کی میری چاچی تو گھر لیا جی تو ادھر تم چانسے تو جوا مکاؤ کی تیری باندری نہیں لگی تیری بیوی گھر سی دو نو تیریاں ایک باندری میری تائی نہیں لیا ایک دو جنیا نا دو نو لیا تین دیا نے تین باندریاں دیا جو بھی لے جا میں دیکھا گا تین منگا حضرت جی بڑے غصے نہ میں بولیا اللہ نمبردار ساڈا محمد عبداللہ اللہ تعالی جنت مقام دے گلا ہوتی ہیں میں نے کہا گا حاجی جی میں جی اے تو گل یہ ہوتے ہوں رگڑی سے جانا سانو آئے عدالت میں آ جاؤ تھاندار آ جاؤ عدالت آ جاؤ تو دیکھے بلا گواہی ساری قبول ہوں کہ تاری میں جی عدالت کی بھی تھاندار داری مننا تیرا وکیل بھی داری مننا تو تیرا مجسٹریٹ بھی داری مننا تے تہاڈا صدر تے سارے داری مننے میں تے گل کرنا دربار محمد مصطفیٰ جی کملی والے دے دربار میں قبول ہے کہ نہیں مینو آخر گا مولوی صاحب میں کدے کبھی کسی مولوی نے نہیں دسیا تو میں کہا مولوی تے کرونے دانے تو مینو نہ ہاں دئی مولوی نے کھانے نہ دانے کہ چل سر تمہیں لگنا گسا ہوئے سال ناراض ہو کے دانے نہ تو مینو نہ ہاں دئی آخر لگا نہ گل سنو وہ شخص جی مٹھ تو کٹ داڑی ہے کملی والے محمد مصطفیٰ نے وہ گواہی کو قبول نہیں فرما شریعت کی گواہی نہ مقبول متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے کچھ ہوئے یہ گل ہوئی بھائی وہ میری جی لڑائی سی نا وہ ایسی لڑائی نے ایسے کیتا وہ جو نمبردار سی انہیں اس وقت داڑھی رکھ وہ جن ماحول کیتا باندھی کے مطابق میرے چاچے جان محمد نے وہ دونوں فوت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ سارے جنت مقام عطا فرماوے وہ چاچا والا وقت بھی فوت ہو گیا غلام محمد بھی فوت ہو گیا اور جہاں باندھی میں تھا وہ بھی فوت ہو گیا نا باندھی کہنے والے نے خود داڑھی رکھ لی اللہ اکبر 10 مہینے کے بعد اس کا موت کا وقت آیا میں باہر تھا